أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذئ لكبريائه أقطاة المتمردين المقترف بعبوديته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس پروگرام جس کا نام ہے اے پیارے مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ، جس کا آغاز ہم نے اس ماہ رمضان المبارک سن 1442 ہجری کے پہلے روز سے کیا تھا۔ آج یہ پروگرام اپنے 11ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کے پہلے 10 دنوں میں، یعنی گزشتہ عشرہ رمضان المبارک میں، جسے عشرہ رحمت بھی کہتے ہیں، اس میں ہم نے مسلسل 10 دن پروردگار عالم کی توحید اور وجود خدا کے اوپر بحث کی، اور ہم نے قرآن مجید اور سائنٹیفک ریسرچز کی روشنی میں واضح ترین ثبوت اور آسن دلائل حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب اس ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے، جسے عشرہ مغفرت بھی کہتے ہیں، عشرہ ثانی، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ توحید اور وجود خدا مین بنیادی محور ہمارا اس پورے مہینے میں توحید اور وجود خدا رہے گا۔ اور اب توحید اور وجود خدا کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں، پہلی تقریر میں یکم رمضان المبارک کو یہ عرض کیا تھا کہ ہم اسلامی عقائد اور مسلمات اور ایمانیات جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر بحث کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں، اور بلکہ جو مسلمان نہیں ہیں انہیں بھی اس جانب راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم توحید اور وجود خدا کے ساتھ ساتھ باقی مسلمات اسلامی اور عقائد دین اور ایمانیات کی طرف بھی دھیرے دھیرے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ایسی آیہ مبارکہ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کی ہے اور شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنی توحید اور وجود خدا دونوں پر دلیل کے طور پر ایک ایسی شے کو پیش کیا ہے، ایک ایسی صفت اور کوالٹی کو پیش کیا ہے، ایک ایسے دعوے کو پیش کیا ہے کہ جو بذات خود اسلامی عقائد، ایک انڈیپینڈنٹ اسلامی عقائد میں سے ایک ہے،
اور اسے کہتے ہیں قیامت۔ پروردگار عالم اس آیت میں، جو آیت قرآن مجید کی سورہ نساء سے تعلق رکھتی ہے، سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے موجودہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور اس کی وہ آیت کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 87۔ تو سورہ نساء چوتھے سورے کی اس 87 یعنی 87 نمبر آیت میں پروردگار عالم بڑی شان کے ساتھ اپنی توحید کے اوپر ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کیونکہ گزشتہ 10 دن میں اللہ لا الہ الا ہو کے اوپر، یعنی اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اوپر، اس کے معبود واحد اور الہ واحد ہونے کے اوپر کافی بات ہوئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جو لا الہ الا ہو ہے، کہ جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق اور معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں اس کے سوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو ہے؟ اللہ آگے دلیل دے رہا ہے، لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ۔ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جو لا الہ الا ہو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود اور الہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے، لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، جو تمہیں ایک خاص دن کہ جس کا نام قیامت ہے، اس دن تم سب کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں۔ اور آیت کا اختتام کیا ومن اصدق من اللہ حدیثا، یعنی بڑے شان اور ناز کے ساتھ آیت کا اختتام کیا ان الفاظ کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو سچ بولتا ہو؟ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے جو اپنے قول اور قرار کے اوپر پورا اترتی ہو؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اپنے قول اور قرار میں سچا اور پکا ہو؟ عزیزان محترم، اس پوری آیت میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غور اگر فرمائیں، یہ پوری آیت 3 حصوں میں، 3 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، تقسیم ہو سکتی ہے، یعنی 3 ٹاپکس کے اوپر اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے۔ پہلا ٹاپک اللہ لا الہ الا ہو، توحید، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ اور معبود اور الہ اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ہے دعویٰ۔ دوسرا پورشن، سیگمنٹ، دلیل، یعنی دلیل کیا ہے اس دعوے کی کہ اللہ لا الہ الا ہو ہے، لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ۔ دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں ایک دن کہ جس کا نام قیامت ہے اس دن جمع کرے گا، اور اس کے آنے میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں، یہ ہے دلیل۔ اور آخر کے اندر ہے کہ عام طور پر ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد دلیل دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دلیل بھی نہ مانے تو ہم تنبیہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں اس بات کا کہ اگر تم اس دعوے کو دلیل کے ہونے کے باوجود بھی نہ مانو گے تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ اللہ نے ایک انڈائریکٹ انداز میں، ایک پولائٹ انداز میں آخر میں تنبیہ کی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیا تمہیں میری بات پر شک ہے؟ یہ ایک جلال کا انداز ہوتا ہے، آپ کوئی بات کریں، کوئی نہیں مانتا، آپ دلیل دیتے ہیں، پہلے دعویٰ پھر دلیل، دلیل بھی نہیں مانتا تو پھر آپ ایک خاص انداز میں اس کو تنبیہ کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں۔ ایک تھریٹ کرنے کا ڈائریکٹ انداز ہے، اور ایک پولائٹ اور انڈائریکٹ انداز ہوتا ہے کہ کیا تمہیں میری بات پر شک ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو یہ تھے اس آیت کے تیور، 3 سیگمنٹس میں میں نے اس آیت کو ڈیوائیڈ کیا۔ عزیزان محترم، بس 2 اور باتیں، اور آج کے حوالے سے میں سمجھوں گا کہ محنت سوارت ہے اگر آپ ان 2 باتوں کو سمجھ لیں، اس آیت کو 2 مزید اسپیکٹس کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو توحید کو ثابت کرنے کے لیے دعویٰ قیامت کیا ہے اللہ نے، اس کا توحید کے اس بات کے ساتھ
اس کو ثابت کرنے کے حوالے سے، یعنی کیا جوڑ ہے، یعنی وہ کون سے راز ہیں اس لفظ کے اندر لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ اللہ ہے جو ایک دن جس کا نام قیامت ہے اس دن تم سب کو جمع کرے گا۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس دلیل کے اندر وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کا ذکر کرنے میں وہ ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کو اپنی توحید پر دلیل بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تو یعنی کوئی تو بات ہوگی، کوئی انفرادی حیثیت ہوگی اس بات کی۔ تو بس اگر یہ آپ سمجھ لیں تو آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا اور معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ قیامت کے حوالے سے اپنی توحید کو کیوں اور کیسے ثابت کر رہا ہے۔ اچھا، اب میں ایک مثال جو گزشتہ 10 دن میں آتی رہی ہے وہ ہے تخلیق کے حوالے سے، مصوری یا تخلیق، مینوفیکچرنگ۔ دنیا میں جتنے بھی مینوفیکچررز یا موجد ایجاد کرنے والے گزرے ہیں یا ہیں، ان کے اندر ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کرے جو پہلے کسی نے ایجاد نہیں کی تو سب کے سامنے دعویٰ پیش کرے گا انفرادیت کا کہ یہ چیز میں نے ایجاد کی، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکا اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ اپنے دعوے کے اوپر ہمیشہ کے لیے سٹینڈ کر سکا ہو؟ نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، آئی ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے وہ چیز کسی نے نہ ایجاد کی ہو، جبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایجاد کی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ایجاد نہ کرتے تو یہ ہم نے بھی ایونچولی ایجاد کر لینی تھی۔ اچھا، تو یہ دعویٰ ہو گیا ماضی کا۔ ایک آپ ایسی چیز بنائیں کہ جس کے اوپر اس کے بننے سے پہلے کوئی دعویٰ کرے کہ ابھی یہ بنی نہیں تھی، ماضی، پاسٹ، جب نہیں بھی بنی تھی تو ہم تب بھی، آپ اگر نہ بھی اس کو بناتے تب بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو ایک نہ ایک دن بنا لیتے۔ اچھا، کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں جو حال کے ہوتے ہیں۔ ایک چیز اس وقت سامنے موجود ہے اور ابھی تک حال میں اس کا رد، اس کی نقل نہیں آئی، تو یہ اس جیسی چیز نہیں بنا سکا، یہ ہے حال کا دعویٰ۔ اب وہ شخص کہے گا کہ دیکھو، نہ تو پہلے کسی نے ایسی شے بنائی اور نہ ابھی اس وقت کسی نے میری اس ایجاد جیسی کوئی چیز بنائی ہے، لہٰذا میں انفرادی حیثیت رکھتا ہوں، میں وحدانیت اس چیز میں رکھتا ہوں۔ دو دعوے ہو گئے، ایک ماضی کا دعویٰ ہے، یہ کہنا کہ میں نے یہ بنائی تھی، میرے سے پہلے کسی نے نہیں بنائی۔ ایک ہے میں نے بنائی ہے اور اس وقت بھی کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو اس جیسی چیز بنا سکے۔ تو عزیزان محترم، دنیا میں یہ دونوں دعوے رد ہوئے ہوئے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے ماضی میں کوئی چیز نہیں بنائی تھی، لوگ کہتے ہیں میں بھی بنا سکتا تھا، بس مجھے چانس نہیں ملا، خیال نہیں آیا۔ حال میں آپ نے کوئی چیز بنا لی ہے اور ابھی کوئی آپ کے مقابلے میں ایسا شخص نہیں آیا جو مقابلہ آپ کا کر سکے، لیکن ایونچولی ایک وقت آتا ہے ایسا، ان جتنی بھی ایجادات ہیں دنیا میں، ہمیں معلوم ہے کہ میکسیمم 1 سال تک مارکیٹ میں اس کی نقل آ جاتی ہے۔ موبائل فون ہو، جو موجود تھا وہ تو موجود تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کی ایجاد کو دیکھ کر اس کے اوپر کام کیا تو 1 سال کے اندر اندر میکسیمم اس کی نقل آئی یا نہیں آئی۔ جس نے ٹی وی ایجاد کیا، جو موجود تھا وہ تو موجود تھا، اس نے پہلی مرتبہ بنایا ٹی وی، لیکن کیا 1 سال کے اندر اندر اس طرح کے اور ٹی وی آئے یا نہیں آئے؟ کیونکہ لوگوں کو طریقہ پتہ چل گیا، لوگوں نے نقل نکال لی اس کی۔ اسی طرح دیگر مثالیں دیکھ لیں آپ کہ جو چیز بنتی ہے میکسیمم 1 سال میں اس کی نقل آ جاتی ہے۔ جو انیشلی چیز بنی ہوتی ہے، جو اس کا نام ہوتا ہے، نقل کو بھی اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، جس شخص نے ٹی وی بنایا اس کے ٹی وی کی نقل کو بھی ٹی وی ہی کہا جائے گا۔ جس نے موبائل بنایا اس کے موبائل کی نقل کو بھی موبائل ہی کہا جائے گا، کچھ اور نہیں کہا جائے گا۔ لیکن پروردگار عالم وہ ہستی ہے، جیسے میں پیچھے عرض کرتا آیا ہوں، اس نے اس انسان کو پیدا کیا۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہم نے بھی ایک مصنوعی انسان بنا لیا ہے جسے روبوٹ کہتے ہیں۔ یعنی کیا شان ہے اللہ کی کہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان کی اگر کسی نے نقل بھی بنائی ہے تو اس نقل کو لوگ انسان نہیں کہتے، روبوٹ کہتے ہیں۔ ٹی وی کی نقل کو لوگ ٹی وی ہی کہیں گے۔
موبائل کی نقل کو موبائل ہی کہیں گے. گاڑی جس نے بنائی، ایجاد کی، اب اس کی 1 سال تک میکسیمم نقل آ جاتی ہے. اگر کوئی نئی انداز کی گاڑی ہو میکسیمم 1 سال تک نقل آ جائے گی گاڑی کی. تو گاڑی کی نقل کو بھی گاڑی ہی کہا جائے گا، کچھ اور نہیں کہا جائے گا. لیکن اللہ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے، اس انسان کی اگر کسی نے نقل بنائی بھی ہے تو اس نقل کو انسان نہیں کہا جاتا، روبوٹ کہا جاتا ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ کی ایجادات اور دریافت تو نہیں ہم کہیں گے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کی ایجادات کو جو اس نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، نہ ماضی کے دعووں میں کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ حال کے دعووں میں کوئی چیلنج کر سکتا ہے. ایون دین اگر کوئی دعویٰ کرے کہ چلے کچھ حد تک تو ہم نے نقل بنا لی روبوٹ جیسے، ایسے دعوے کے لیے اللہ نے اب ایک نہ ماضی نہ حال بلکہ مستقبل کا دعویٰ کیا ہے. یعنی کوئی سائنسدان ہو، میں ایک مثال اور دے دوں اور پھر میں قیامت کی طرف آ رہا ہوں. ایک سائنسدان ہو، کئی سائنسدان ہو، کسی ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوں. ان میں سے ایک سائنسدان اس ریسرچ کی تکمیل تک پہنچ گیا ہے، اس نے مکمل کر لی ہے، اور اس جو چیز دریافت کر رہے تھے، ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے کر لی ہے. تو کیا وہ وقت لے گا لوگوں کو بتانے کا؟ یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اس نے ایجاد کر لی ہے تو وہ وقت نہیں لے گا، وہ فوری طور پر بتائے گا کہ یہ چیز میں نے ایجاد کر لی ہے، دریافت کر لی ہے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ میں اس کا موجد ہوں. وہ زیادہ وقت نہیں لے گا لوگوں کو بتانے میں، اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے وقت لیتے لیتے دوسرے لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر لیں اور یہ چیز ان کے نام کے ساتھ نہ منسوب ہو جائے. تو یہ ہے دنیا کا جو موجد ہے، ایجاد کرنے والا، اس کی محتاجی کہ اگر وہ کوئی چیز ایجاد کر لے تو جلدی سے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس کا موجد میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے، تاکہ کوئی اور نہ اس کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر سکے. تو اگر آپ کوئی ایسی چیز بنا بھی لیں جو ابھی تک کسی اور نے نہیں بنائی، تو آپ فوری طور پر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں نے بنا لی ہے، اور اپنے نام کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں. آپ یہ ہرگز نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ میں نے اس پر کام کر لیا ہے اور میں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے اور میں آپ کو 1 سال کے بعد بتاؤں گا کہ میں نے کیسے کام کیا ہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو جتنے اس کے ہم اثر سائنسدان ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اس کے پاس ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ اس ریسرچ پر کس انداز سے کام کر رہا ہے. وہ ودن 1 منتھ اس کی ریسرچ کو حاصل کر لیں گے اور اپنے نام کے ساتھ منسوب کر دیں گے. یہ دعویٰ اللہ نے کیا ہے جو مستقبل کا دعویٰ ہے. اللہ نے ایک دعویٰ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو دعویٰ کیا، اس کے اوپر جو دلیل دی ہے وہ ہے مستقبل کی، اور مستقبل کی دلیل جو ہے وہ ہے کہ میں قیامت نازل کروں گا، تم سب کو جمع کروں گا. مستقبل کی دلیل ہے، میں ایسا کروں گا، اور یہ مجھ اللہ کے واحد معبود ہونے کی دلیل ہے. اور اللہ نے یہ کام ابھی تک کیا نہیں ہے، اور نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میں ایسا کروں گا. یعنی متوجہ کیا ہے کہ میں وہ موجد ہوں کہ جو اگر چاہے تو اپنی ایجاد پہلے سے بتا کر بھی تم لوگوں کو چیلنج دے سکتا ہوں کہ لو میں یہ ایک زمانے میں کام کروں گا، ایک دن ایسا کام کروں گا، اگر تم کر سکتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، تو میرے سے پہلے کر دکھا دو. یعنی دعویٰ پہلے کر دیا ہے، دلیل بھی پہلے دے دی ہے کہ میں یہ کام ایسے کروں گا. تو دنیا کے جو موجد ہیں وہ ایسے نہیں کرتے. اگر وہ ایجاد کر لیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں 1 سال بعد آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی اور بتا دے تو وہ چیز اس کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے گی، تو نام اس کا بن جائے گا، وحدانیت اس کی کریٹ ہو جائے گی، انفرادیت. اللہ نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ تم لوگ ڈرتے ہو ایک دعویٰ پہلے سے کرنے سے. میں دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، اور دلیل کے اوپر ابھی میں نے عمل درآمد نہیں کیا. تم لوگوں کے سامنے کھلے طریقے سے یہ دلیل پیش کر رہا ہوں، اور تمہیں متوجہ کر رہا ہوں اس طرف کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ الہ واحد اور معبود واحد نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس سے پہلے اس کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ ایسے ہیں یا شخصیات ایسی ہیں یا اشیاء ایسی ہیں جو اپنے آپ کو معبود سمجھتی ہیں، تو وہ مقابلے میں آ جائیں. یعنی اگر میں ایک دعویٰ کروں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، آپ پاس بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی وہ کام کر سکتے ہوں. اگر انیشلی آپ خاموش رہیں میرا دعویٰ سن کے، لیکن اب اگر میں دوسرا دعویٰ یہ کروں کہ یہ کام جو میں کر سکتا ہوں یہ میں ہی کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو فوری طور پر آپ مجھے جواب دیں گے یا نہیں دیں گے کہ بھائی یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے.
لیکن یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو فوری طور پر جو دعوے دار ہیں اس کام کے کرنے کے وہ سامنے آ جائیں گے مقابلے میں۔ تو اللہ نے یہی متوجہ کیا ہے کہ میں اللہ لا الہ الا ہوں، میں اللہ واحد معبود ہوں، واحد الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اور بھی معبود ہے تو انہیں بلا لو کہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے اپنے معبود واحد کا۔ معبود واحد کا دعویٰ ہونے کا مطلب ہے کہ باقی سب کے معبود ہونے کو اس نے رد کر دیا ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی معبودیت کی نفی کر دی ہے کہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اگر جو اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں معبود سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مقابلے میں آئے اور یہ کام وہ کر کے دکھا دے اس سے پہلے، یعنی وہ اللہ سے پہلے قیامت برپا کر کے دکھا دے اور لوگوں کو قیامت کے دن جمع کر دکھا دے۔ جمع کرنا، اس کے اندر بس ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ سے اجازت طلب کر لوں گا۔ اس جمع کرنے کے اندر بھی ایک بڑا راز پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کی اتنی بھی حیثیت اور اوقات نہیں کہ تم دنیا کے اندر، یعنی قیامت برپا ہونے سے پہلے دنیا کے سب لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا اور یکجا کر سکو۔ تمہارے اندر اتنی حیثیت اور اوقات تو نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر بھی دنیا کے سب لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا اور یکجا کر سکو۔ تو جب تم دنیا میں یہ کام نہیں کر سکتے تو تم قیامت کیسے برپا کر سکتے ہو، اور قیامت برپا کر کے سب دنیا والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیسے کر سکتے ہو؟ یہی تھا دعویٰ قیامت کا، یہی تھا دعویٰ اللہ کی توحید اور وجود کا، جس پر اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ وہی تو ہے جو قیامت برپا کرے گا، کوئی اور ہے تو کر دکھائے اس سے پہلے، اور کوئی اور ہے تو چلے قیامت برپا کرنے سے پہلے لوگوں کو جمع کر دکھا دے، پوری دنیا کو ایک جگہ پر۔ نہیں ہوئے گی جمع۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہی ہے جو تم سب کو روز قیامت ایک جگہ پر جمع کرے گا کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اتنی سچی بات کرتا ہوں، جو اتنا سچا دعویٰ کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔